بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامیات لازمی فرسٹ ایئر، دوسری باب اسلامی تشخص، اس کے بارے میں سماعت کر لیجئے فرسٹ ایئر والے۔ اسلامی تشخص سے مراد عقائد و نظریات، اعمال و اخلاق ہیں، اس لیے کہ اسلامی عقائد ایک مسلمان کو دوسرے انسانوں سے الگ اور ممتاز کرتے ہیں۔ اسلامی اعمال اور اخلاق ایک مسلمان کو دوسرے سے ممتاز کرتے ہیں، مطلب شخصیت کا تقاضا یا شخصیت کا مفہوم یا تشخص، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دوسرے سے ممتاز ہونا۔ اب خصوصاً اسلام کے جو ظاہری انسانوں کو ممتاز کرنے والی چیزیں ہیں وہ تو ارکان اسلام ہیں۔ ارکان یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد اس کا رکن ہے۔ رکن کے معنی ہوتا ہے ستون کے، مطلب یہ کہ اسلام کے وہ اصول، وہ اعمال، وہ چیزیں کہ جس پر اسلام قائم اور دائم ہے، ان کو ارکان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان ارکان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جمع فرمایا ہے، بخاری مسلم شریف کی حدیث متفق علیہ حدیث۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ شریف ادا کرنا اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔ تو گویا کہ اسلام کی مبادی، اسلام کی بنیاد یا اسلام کی عمارت جن چیزوں پر قائم ہے وہ یہ 5 چیزیں ہیں۔ گویا کہ یہ 5 ستون ہیں، ان پر اسلام کی عمارت قائم اور دائم ہے۔ ان میں پہلی ستون جس کو شہادت یا کلمہ شہادت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے تقاضوں میں یکتا ہے، اس کے ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری رسول ہے اور اس کی تعلیمات حق پر مبنی ہیں۔ اس کے تعلیمات پر چل کر انسان مسلمان کہلاتا ہے اور مسلمان کہلانے کے لائق ہوتا ہے۔ اس توحید کے سلسلے میں تفصیلی بات عقیدہ عقائد کے بیان میں ہو چکا ہے کہ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اثبات دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ اسی طرح عقیدہ توحید کے اثرات انسانی زندگی پر، اس میں بھی تفصیلی باتیں کر دیے گئے ہیں۔ اب اجمالاً یہاں صرف بتایا گیا آپ کو۔ اور دوسری چیز کہ جس کو اعمال کے اندر بنیاد حاصل ہے، جو مسلمان کی ایک پہچان ہے، جس سے مسلمان کا مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے، اس کو نماز کہا جاتا ہے، یا یہ کہ ہو عربی زبان میں اس کو صلاۃ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن کے بے شمار مقامات پہ صلاۃ کا تذکرہ موجود، اسی طریقے سے احادیث کے اندر بھی صلاۃ کا تذکرہ موجود ہے۔ صلاۃ کے لفظی معنی ہوتا ہے دعا،
اس لیے کہ اس سے نماز کے اندر وہ طریقہ کار پائی جاتی ہے کہ جس کے اندر دعا بھی موجود ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں نماز کے آخری تشہد میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمارے دنیا بھی بہتر کر لیجئے اور ہمارے آخرت بھی بہتر کر لیجئے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائیے رکھے۔ تو گویا کہ نماز ایک قسم کی دعا بھی ہے۔ اصطلاح شریعت میں وہ عمل کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ایسا نماز پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، کہ جو رکوع، سجود اور قیام و قرات پر مشتمل ایک عمل ہوتا ہے جس کو نماز کے نام سے یا صلاۃ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نماز کی اہمیت کے سلسلے میں یہی بات کافی ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں یا جتنے بھی اعمال ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کی وساطت سے، جبریل علیہ السلام کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ لیکن نماز کی باری جب آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف بلایا جاتا ہے کہ جس کو سفر معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گویا کہ جتنے اعمال ہیں وہ فرشی عبادات ہیں اور صرف کہ صرف نماز ایک عرشی عبادت ہے کہ حضور کو معراج کے موقع پر یہ تحفہ دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے کہ نماز کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر کم و بیش 700 آیات کے اندر نماز کا تذکرہ موجود ہے، نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے کہ انسان کے لیے، خصوصاً مسلمان کے لیے، نماز کو کسی صورت میں بھی چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھے، اگر وضو کرنے کی استطاعت نہ ہو، بیمار ہے یا سردی ہے تو بھی تیمم کر کے نماز پڑھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی گنجائش نہ ہو، طاقت نہ ہو، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھنے کی بھی گنجائش نہ ہو تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے کے ساتھ پڑھے۔ تو گویا کہ جب تک ہوش میں ہوش ہے نماز کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ زندگی کے اندر سب سے مصروف ترین مقام جو ہے جہاد کا، جنگ کا مقام ہوتا ہے، وہاں بھی نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نماز کا جب وقت ہو جائے لشکر 2 حصوں میں بٹ جائے گا، ایک حصہ نماز پڑھے گا، دوسرا حصہ دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ جو ہی یہ فارغ ہو جائے تو وہ دوسرا حصہ آ کر اپنا نماز ادا کر لے گا۔ تو نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کر لو کہ تم مشرک مت بن جاؤ۔ گویا کہ شرک اور اسلام کے درمیان، مسلم اور مشرک کے درمیان سب سے واضح اور اہم فرق نماز قائم کرنا ہے۔ تو گویا کہ نماز پڑھنے سے ایک انسان کا مسلمان ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، اسلام دین کی اصل بنیاد خدا اور رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، یعنی اسلام قبول کرنا ہے، اور اس کا جو تنا ہے یا ستون ہے وہ نماز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام اسی پر قائم ہے۔ اور ایک مقام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ومن اقامها فقط اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو گرا دیا گویا کہ اس نے دین کو گرا دیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے نماز کتنی اہم چیز ہے کہ اس کو چھوڑنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا وجہ ہے، کیوں اس مصیبت میں تم ڈال دیے گئے، کیوں یہاں آئے؟ تو جواب ان کی طرف سے کیا ملے گا؟ لم نک من المصلین،
کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، نماز چھوڑتے تھے، اس لیے ہمیں یہاں آنا پڑا۔ ترمذی کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، قصدن نماز چھوڑ دیا، گویا کہ اس نے کفر اختیار کر لیا۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ اکبر سے لے کر آخری حد تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک قسم کا گفتگو ہوتا ہے نمازی کا، تو اس لیے اس کو معراج المومنین کہا گیا ہے، نماز کو معراج المومنین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کلامی معراج میں جا کر، عرش میں جا کر اللہ سے ہوئی، اور مومن کی روزانہ 5 گانہ نمازوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی ہوتا ہے، اس لیے اس کو معراج المومنین کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما سئل عن الصلاۃ، قیامت کے دن اعمال کے جب حساب و کتاب ہوگا، سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا۔ ایک انسان کی نماز ٹھیک اور درست نکلیں گے تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا، اگلا سیڑھی اور اگلا مرحلہ بھی اس کا کامیاب ہی ہو جائے گا۔ یہ تھے نماز کی اہمیت اور تاکید کے بارے میں تھے۔ پھر نماز کے کچھ فوائد بھی حدیث کے روح سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک انسان جب دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے حاضری دیتا ہے تو اس انسان کو اپنے بندگی کا احساس ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس لیے کہ ایک ٹائم وہ جا کر نماز پڑھ کر آئے تو اس ٹائم اور دوسرے ٹائم کے درمیان جو درمیانی حصہ ہے، جو وہ ہے ڈیوریشن ہے، اس میں اگر اس کو گناہ کا خیال آ جائے تو وہ کہے گا مجھے کچھ دیر پہلے اللہ کے سامنے حاضری دے کر آیا ہوں اور کچھ دیر بعد پھر حاضری دینا ہے، اس غلط کام کو کر کے میں کس طرح اللہ کے سامنے حاضری دے دوں، اس لیے وہ گناہ سے اجتناب کرے گا۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل جو ہے سجدہ ہے، اور یہ سجدہ نماز ہی کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان جب 5 گانہ نمازوں کے لیے مسجد چلا جائے گا، مسلمانوں کے ساتھ جماعت کی نماز کی وجہ سے ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت، اور اس طرح پھر جمعہ کی نماز اس سے کچھ زیادہ ہوتے ہیں، عید کی نماز میں اس سے کچھ اور زیادہ ہوتے ہیں، تو مسلمان ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو جاتے ہیں اور اطاعت کا ایک عمل ان کے درمیان پایا جاتا ہے، اس سے غیر مسلمین پر ایک قسم کا رعب پڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دیکھو ایک انسان جب 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسا کہ ایک انسان 5 مرتبہ ایک نہر میں روزانہ 5 مرتبہ نہائے تو اس کے بدن پر کوئی گندگی نہیں رہتا ہے، ایسا ہی 5 گانہ نمازی کے گناہ بھی اس کے بدن سے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان سے گناہ صغیرہ تو گر جاتے ہیں، البتہ کبیرہ گناہوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا کر لیتا ہے، انسان توبہ کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان مسجد کی طرف آتے جاتے تو دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ کر نماز کا پابند بن جاتے ہیں۔ اب ایک بندہ نمازی ہے، مسجد آتا ہے جاتا ہے، تو ایک پڑوسی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بار بار اس کو دیکھے گا، اس کو بھی احساس ہوگا بھئی میں بھی مسلمان ہو لیکن میں کیوں نہیں جاتا ہوں مسجد، اور یہ بندہ بار بار جاتا ہے اور آتا ہے، تو اس طریقے سے یہ کہ نماز کے اندر سستی کرنے والا بندہ، کاہلی کرنے والا بندہ بھی نماز کے لیے آمادہ ہو جائے گا اور نمازی بن جائے گا۔ اسی طریقے سے نماز کے ادا کرنے سے، باجماعت ادا کرنے سے، اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ہیں، لیکن یہ موقع نہیں ہے اور یہاں اتنا وہ فیسلٹیز نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ لوگوں کو وہ فوائد گن گن کر بتا دیا جائے۔
اور ایک بات یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر ایک مسلمان کو بالکل اپنے ہماتن اپنے تمام خیالات و تصورات اللہ ہی کی طرف کر کے نماز ادا کرنی چاہیے، تب جا کر ایک انسان کو نماز کے فوائد حاصل ہوں گے۔ جیسے کہ قرآن کے اندر کہا جا رہا ہے سورہ عنکبوت میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور منکرات سے روکنے والی ہتھیار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ تو نمازی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان سے بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، پھر بھی ان سے منکرات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اس سے اندازہ کر لیجئے کہ قرآن کی آیات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، اور غلطی نمازی کے اندر ہے کہ وہ نماز صرف فارمیلٹی کے طور پر ادا کرتا ہے، اپنے تمام ہوش و حواس اور طور و طریقے نماز کی طرف نہیں کرتا ہے، نماز کے آداب، نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات کا خیال نہیں رکھتا ہے، اس لیے وہ نماز اس کو فائدہ نہیں دیتا ہے۔ نماز اس طرح ادا کرنی چاہیے جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں سیرت کے کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، بلکہ احادیث کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ نماز کے اندر وہ اتنا مگن ہوا کرتے تھے کہ بسا اوقات ان کو بچھو آ کر ڈس لیتا، ان کو پتہ تک نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک صحابی کے بارے میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ تیر آ کر اس کے ٹانگ میں گھس گیا، گوشت کے درمیان پھنس گیا، لوگ نکالنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ جب یہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ آ کر آرام سے نکال لیا، نماز سے فارغ ہو کر دیکھتا ہے کہ تیر نکالا گیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ نماز کے اندر اتنا مگن ہوتے تھے کہ ان کے اور اللہ کے درمیان تعلق ایسا جڑ جاتا تھا، دنیا مافیہ سے بے خبر ہوتے تھے۔ جیسے کہ حدیث جبریل میں بھی یہی کہا گیا ہے، اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فہو یراک، اللہ کی عبادت اس انداز میں کیا کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ بات چیت اسی سے ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ صورتحال تمہارے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے تو اس صورتحال کو اپنے اندر پیدا کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ صورتحال جب پیدا ہو جائے تو نماز جو ہے وہ کارآمد ہو جائے گا، ورنہ بے روح نماز کہا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔